ساسکن سوسائٹی کے جو ذمہ داران ہیں، مہمانان گرامی، شاعرین، مقررین اور سب سے بڑھ کے سامعین، السلام علیکم۔ کوشش کروں گا کہ وقت کا جو کم دامن ہے اس میں اپنی بات سمیٹ سکوں۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ گانا، گنتی، گلہ گزاری، گالی اور گر کی بات مادری زبان میں اچھی لگتی ہے۔ تو میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ تاریخ بھی مادری زبان میں اچھی لگتی ہے۔ یہ 1909 کا واقعہ ہے کہ جب گیزیٹیئر لکھا جا رہا تھا۔ گیزیٹیئر ایک جغرافیائی حالات کے اوپر اس وقت ایک کتابچہ یا اس کو کہیں کہ ایک رپورٹ ہوتی تھی۔ تو اس میں جو لکھنے والا تھا اس نے اس وقت کے جو جان بیڈلف تھے، پہلے پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے، اس وقت میجر تھے، بعد میں کرنل بن گئے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ جو علاقہ ہے جس میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے یہ لوگ؟ اگر ہم پنجابی میں کہیں کون ہو تسی، تو انہوں نے کہا اس نے کہا یار کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ان کا، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ تو جان بیڈلف کا مشہور جملہ ہے، اس نے کہا قیاس آرائی سے کام لیا جائے ان کے بارے میں۔ تو وہ قیاس کی بنیاد پہ ہماری تاریخ لکھی گئی۔ کسی نے کہا کہ جی یہ عرب سے آئے ہیں، کسی نے کہا یہ عجم سے آئے ہیں، کسی نے کہا یہ پہلے پتہ نہیں کون تھے۔ تو اس بہرحال یہ خلا ایک ہمیشہ ہماری سماجی تاریخ میں یا تاریخ نویسی کے اندر موجود رہا۔ تو اس طرح سے لیکن خلا نے رہنا نہیں تھا، رپورٹوں کی شکل میں، سفر ناموں کی شکل میں ہماری تاریخ سامنے آتی رہی۔ لیکن اس پوری تاریخ کے اندر جو تاریخ نویس تھا وہ سرکاری ملازم تھا، یا وہ یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا تھا، یا وہ کسی سفر کے چکر میں آیا تھا۔ تو اس نے تحقیقی اعتبار سے اس دور کی تاریخ لکھی، جس کو جدید دور میں مشرقیت، اشراقیت یا جس کو اورینٹلزم کہا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ کا سب سے جو بنیادی موضوع وہ جز تھا وہ یہ تھا کہ بالائی طبقے نے اس کی تاریخ لکھی، عام آدمی کا ذکر خیر کہیں اس میں نہیں ملتا تھا۔ تو اس پر تنقیدی جائزہ اگر پڑھنا چاہیں آپ تو ایڈورڈ سعید، رونلڈ اینڈن، منان احمد اور دیگر نے بخوبی اس کا جائزہ لیا کہ اس اوپر سے لکھی جانے والی تاریخ کے کیا ثمرات متاثر ہوئے۔ تو میرا مقالہ بہرحال اس نقطے پر مرکوز ہے کہ کیسے جی بی کی تاریخ عام آدمی کی نظر سے لکھی جا سکے، اور ایسے حالات میں کہ جب تاریخ کا کوئی ہمارے پاس نمونہ پہلے ہے ہی نہیں۔ جیسے یہاں بات ہوئی کہ ہم تو ایک زبانی کلامی ٹائپ کی سوسائٹی تھے، لکھنا پڑھنا ہمارے یہاں رواج تھا نہیں۔ تو اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم عصری تاریخ کے نام سے ایک تاریخ کی قسم آج کل دنیا میں ہے جس کو ہم کنٹمپریری ہسٹری کہتے ہیں۔ کنٹمپریری ہسٹری ویسے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، لیکن یہ موجود ہے اس قسم کی جنرا۔ تو بہت سارے اس پہ، جان کی ایک بہت مشہور مصنف ہے، انہوں نے تاریخ لکھی کہ جی اس میں تاریخ میں ہوتا، مصری تاریخ میں یہ تھا کہ ایک دور سے دوسرے دور میں کٹ لگا کے، یعنی دو تاریخ کے سال کے اندر، مثلا 2000 سے 2023 تک، 1990 سے 2000 تک، اس طرح کی تاریخ لکھی جائے۔ تو بہرحال اس میں جرمن ایک لفظ استعمال ہوا، زیڈ گبنڈن اس کو کہتے تھے، کہ دو تاریخی جن کو ہم نکات کہیں ان کے بیچ کی تاریخ۔ تو بہرحال اس تاریخ کا چیلنج جو ہے گلگت بلتستان میں، جب کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، تو کیسے کیا جائے؟ تو میری ادنیٰ رائے اس میں یہ تھی کہ اول تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ زباندانوں کا، تاریخ نویسوں کا، تاریخ نگاروں کے لیے ایک کام ہے۔ میری ادنیٰ سی کوشش یہ تھی کہ 1947 کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا اس پہ کیسے ایک عام آدمی کی نظر سے نگاہ دوڑائی جائے۔ تو میری نظر میں یہ ہے کہ جو جانلی ایک ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے ایک ایسے معاشرے کا احوال ہمیں بیان کیا، چاہے اس کا ذاتی غم ہو، چاہے ذات کا ہو، چاہے معاشرے کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، مذہب کا ہو، آپ کوئی بھی نام لے لیں۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی جو ایک 1947 کے بعد کی ایک شاعری ہے، اس کی شاعری یا اس کا کلام کا جائزہ لے کے ہم کیسے اس معاشرے کے بارے میں جان سکتے ہیں جو 1947 سے اب تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو چند ان کے کلام کی صورت میں، جن لوگوں کو معذرت اگر نہ سمجھ نہیں آتی، میں کوشش پوری کروں گا کہ ترجمہ کر سکوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اگر آگے بڑھوں تو معذرت۔ تو ان موضوعات میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم بدل جاتا ہے، 1947 میں ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، راجگیری بھی ایک حد تک ختم ہوتی ہے، انگریز بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، ڈوگرا بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جنرلی اس وقت کہتے ہیں کہ کاغذ کے کھیرو وائے ساتھ ربڑ کے کھیرو وائے، ابش کے کھیرو وائے ساتھ راحت کے کھیرو وائے، تو غریب ڈھونڈ بھی اپنے عدالت کے کھیرو وائے۔
بیچ میں اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو میں محفل میں نہیں کرنا چاہتا, الگ سے میں کر لوں گا, بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب یہاں پہ چین کی سڑک کا ایک تذکرہ ہوا, اب آپ دیکھیں کہ کھیرو, اگر آپ آج کے جدید معاشرے میں کھیرو کا اگر آپ صرف تجزیہ کریں, جس کا مطلب ڈاؤن کنٹری ہے, تو اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ برا ہی آیا, راحت بھی آئی. اب ڈاؤن کنٹری, ڈاؤن, اس استعارے کو آپ عام معاشرے کے حالات کے اوپر دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے, بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے, لیکن وقت کی کمی ہے. اگین پھر جب وہ چائنا کی سڑک یہاں کھلی تو اب آج ہم سوچیں کہ کیا حالات تھے, اس سڑک کے کیا اثرات, معاشرتی, نفسیاتی, ذاتی کیا اثرات. تو دیکھیں کیسے جان لی اس کی, وہ کہتے ہیں منظر کشی کرتے ہیں. چینی سڑک کھلا بلین مال سٹ سستا بینے سوے گا سکولی بے گلیتن دبدبا بینے گومی بیگر شابلی تو زمینداری یا بینے غریب گا امیر بلوت شیطان و طریقہ بینے دس ڈسر سسکونڈا تو ترقی نے کسا بینے. اگر جمالی صاحب ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے یہاں وہ ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں, اور ایک حال کا بھی ذکر ہے, اور جیسے شاعروں کا ہوتا ہے وہ مستقبل کی ایک تصویر کشی بھی کرتے ہیں. وہ کس حد تک درست ہے یہ آپ ہم سب اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. پھر جب یہاں ظاہر ہے تبدیلیاں آتی رہیں, کیکیج بنا, حالات نے پلٹا کھایا, یہاں سیاسی, مذہبی, دیگر حوالوں سے تبدیلیاں آئیں, تو انہوں نے قطر میں ایک بات کہی کہ اکترے جو انٹ ہے گلیت جگڑا بل ارین تنگ بل درین تماشا بل. اب اس کی آپ دیکھیں کیسے کیسے اس پہ ہے. پھر جب بہت زیادہ اور حالات خراب ہو گئے اور دیگر ایسی بہت ساری تبدیلیاں آئیں, تو انہوں نے کہا چھوت تھے مور تھا زمانہ ہوشیار بلی گلتج گلی تو کرے اختیار بلی میں سارگن گلیت تھے کھچہال بلی کھش درینوں مچ انتقال بلی. پھر ابھی ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں ریڈیو پاکستان سے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کا بھی ذکر کیا. پہلے یہاں پنڈی سے پروگرام آتا تھا, پھر گلگت آیا, تو وہ کہتے ہیں ہی شوق کی کونڈون بیس تم شنا پروگرام اڈنے روزانہ تکلیف تھوان انی اسے سلام اڈنے بے شکر گزار ہنس گورنمنٹ انتظام اڈنے. تو وہ سارا آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. پھر جب یہاں ایک بدقسمتی سے فرقواریت کے واقعات ہوئے, تو جانلی وہ واحد شاعر ہے کہ جس کا کینوس جس کو ہم کہتے ہیں سب سے میری راکس رائے میں وسیع ہے. وہ کسی قدغن کو نہیں مانتے, ان کے کلام میں آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے کہ خواتین کے نام بھی لے لیے ہیں, آج تو کوئی کیس بھی ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن دیکھیں یہ ان کی آزادی کا ایک وہ ہے. میں اس جگ سے گٹ نرگستے ننتینوں میں نگار ہم نے, بہرحال وہ جو بھی ہیں یا نہیں ہے, بٹ لیکن شاعری چونکہ عام ہے تو میں نام لے سکتا ہوں. آپ دیکھیں جب یہ فرقواریت کی بات ہوتی ہے تو جنرلی کہتے ہیں کہ تھئی مسجد گبس تھئی مجد گبس متئی حمام گبس یا بہشت حرانی میں غلام گبس فسادگیر عالم تمہیں امام گبس فساد اٹک تھرے تھے اسلام گبس سنگ مبس سے شد بٹو ڈنگٹ بجے جگی کوئی فپہیں ماتمٹ بجے فاتبو تو شاہرین اس کا شرین دینن چلا دا مستشواق برائے اونٹ بجے. اتنی باتیں, اتنی سخت باتیں, اتنی تنقیدی باتیں کون کر سکتا ہے آج کے اس معاشرے میں, جب ہم ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ تحمل ختم ہو گیا, ایک دوسرے کی بات سننا سمجھنا تو ایک اور مرحلہ ہے, سننے کی ہی ہم میں صلاحیت جو ہے وہ ختم ہوئی. تو بہرحال یہ سارا 47 سے اب تک کا اگر آپ جانلی کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں عام آدمی کی سماجی تاریخ ملتی ہے. ہم اس سے ایک تاریخ کا ایک ابھرتا ہوا یا جو بھی رجحانات اس وقت تھے وہ لا سکتے ہیں. بہرحال میں مولانا رومی کو پڑھتا ہوں تو ایک ان کے شعر سے میں اپنی مقالے کا اختتام کرتا ہوں کہ ان قدر گفتیم باقی فکر کن فکر گر جامد بوت روز ذکر کن, کہ میں نے اتنا بتایا, باقی آپ خود سوچیں. اگر سوچنے کی صلاحیت ختم ہوئی ہے تو پھر ذکر سے کام ہے. بہت شکریہ.